السلام علیکم، آپ سب کو رمضان کی پہلی سحری بہت بہت مبارک۔ میں یہاں سحری کر رہی ہوں۔ سحری میں نے ایک روٹی لے لی ہے، اس پہ گھی لگا لیا تھا، انڈا فرائی کر لیا اور ہیلدی آپشن چوز کیا ہے۔ جنجر لیمن ٹی پی رہی ہوں اور کوشش کروں گی کہ اس رمضان میں تھوڑے ہیلدی آپشنس ہی چوز کروں، کیونکہ بہت انہیلدی ہو جاتا ہے، اتنا روزہ رکھنے کے بعد بھی ویٹ لاس نہیں ہوتا ہے۔ خیر، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا ہے اور آپ سب کو میری طرف سے تہہ دل سے رمضان کی مبارکباد۔ اور یہاں پہ سحری کرنے کے بعد میں فجر کی نماز ادا کرنے لگی تھی، اور میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں بتائیں، کیونکہ بہت مشکلوں سے یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہم مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم مومن ہیں اور ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا مبارک مہینہ ملا جس میں ہمارے لیے ایک نیکی پہ 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں بہت نیکیوں کا بہت سارا ثواب ملے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دل سے اور زیادہ سے زیادہ وقت دے کر عبادت کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اپنی اور اپنوں کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے اور لوگوں کی صحت کی دعا کریں، رزق کی دعا کریں، اور آپ اپنا زیادہ تر وقت اسی میں بتائیے عبادتوں کے ساتھ، کیونکہ ساتھ یہی جانا ہے۔ پتہ ہے انسان کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ کیا افسوس ہوگا؟ اس کو مرنے کے بعد سب سے زیادہ یہی افسوس ہوگا کہ اس کا ایک بھی پل کیوں بنا عبادت کے، بنا اللہ کے نام کے ذکر کے بیتا، کیونکہ دنیا میں انسان کو عبادت کے لیے اللہ نے بھیجا۔ دنیا کے کاموں میں انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکنڈری رکھتا ہے اور دنیا داری کو پہلے پوزیشن پہ رکھتا ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین سے جڑیں، اور دنیا بھی ضروری ہے لیکن دین اس سے زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم لوگ یہاں افطار کی تیاری کر رہے تھے، اور کیونکہ پکوڑے لاسٹ مومنٹ پہ تلے جاتے ہیں، گرما گرم ہی سب کو پسند آتے ہیں، تو ہم نے ساتھ میں کھانے کی بھی تیاری شروع کر دی تھی۔ افطار کے لیے ہم ہمارے دوسرے گھر چلے گئے تھے جہاں پہ ہماری ساری فیملی رہتی ہے، تو ہم نے سب نے ساتھ میں مل کر افطار کیا۔ ویسے بھابھی نے زیادہ تر چیزیں پہلے ہی بنا لی تھی، میں نے بس ان کی تھوڑی بہت ہیلپ کی تھی۔ اذلان کی وجہ سے مجھے شام میں ہی جانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ وہاں جا کے پھر بالکل بھی سوتا نہیں ہے، بہت پریشان کرتا ہے سب کو، تو جب سو کے وہ اٹھ جاتا ہے دوپہر میں تو ہی ہم لوگ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ افطار کی ٹیبل سج چکی ہے۔ بہت زیادہ چیزیں تو نہیں بنائی، مختصر سی چیزیں ہیں، لیکن فیملی کا ساتھ ہے، اچھے سے اہتمام کیا گیا۔ بچوں کو بہت مزہ آ رہا تھا، خوب انجوائے کر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے روزہ کھولا، دعا مانگی، اور آپ لوگ بتائیے آپ لوگوں کا روزہ کیسا بیتا؟ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔